نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا۔ حاضرین محترم، قرآن کریم کی سورتوں کا یہ تیسرا گروپ ہے جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، جو سورہ یونس سے شروع ہوا ہے۔ اس گروپ میں جو چیز بالعموم بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ ایک رسول آ گیا ہے، اپنی دعوت لے کے آیا ہے۔ اس دعوت کا کچھ لوگوں نے انکار کر دیا ہے اور کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے مان لیا ہے۔ تو ایک طرف اس دعوت کی تفصیلات بیان کی جا رہی ہیں، اس کے دلائل دیے جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس میں جو زور ہے وہ اس بات پہ ہے کہ جن لوگوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا ہے ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے بہترین بدلہ ہے، اور یہ بدلہ، یہ جزا صرف آخرت ہی میں نہیں بلکہ اس دنیا میں بھی ہے۔ اس سلسلے کی جو آخری صورت تھی وہ سورہ کہف تھی، جس کا کل ہم نے مطالعہ کیا تھا۔ اس میں ہم نے اصحاب الکہف کا واقعہ پڑھا تھا، اس میں ہم نے حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ پڑھا تھا، اور آخر میں کفار مکہ نے یہودیوں کے مشورے سے ایک سوال کیا تھا کہ ذوالقرنین کے متعلق ہمیں بتائیے۔ ذوالقرنین اصل میں ایک خطاب تھا جو یہود نے فارس کے حکمران کو دے رکھا تھا۔ ان کا نام عام طور پر جو آتا ہے ظاہر ہے کہ وہ اس سے مختلف ہے جو کہ قرآن کریم میں آیا ہے۔ تو میں نے کل یہ چیز وضاحت غالباً میں نہیں کر سکا تھا کہ ذوالقرنین ایک خطاب ہے اور اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے دو سینگ والا۔ بنی اسرائیل کے پیغمبر دانیال علیہ السلام نے اصل میں ان کے متعلق جو خواب دیکھا تھا اس میں ان کو یہی ایک بات دکھائی گئی تھی کہ ایک مینڈا ہے جس کے دو سین ہیں، اور اس کی ٹکر سے پھر بابل کی وہ سلطنت تباہ ہوئی جس نے یہودیوں کو قید کر رکھا تھا۔ یہ اشارہ ہے ذوالقرنین کی ان فتوحات کی طرف جو ایک طرف مشرق میں پھیلی ہوئی تھی اور ایک طرف مغرب میں۔ تو مشرق و مغرب گویا کہ دو سینگ ہیں علامتی طور پر، دو عظیم سلطنتیں تھیں جو ان کو حاصل تھیں۔ سائرس ان کا نام تاریخوں میں آیا ہے، فارسی میں انہیں خورس کہتے ہیں، لیکن قرآن کریم میں جو یہود نے پوچھا تھا ذوالقرنین، اسی حوالے سے جواب دیا گیا ہے۔ سورہ مریم سورہ کہف کے ساتھ ایک جوڑا ہے، اور اس کے اندر تاریخ انبیاء کی روشنی میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ اپنے صالحین، نیک بندوں، پیغمبروں کے ساتھ کیا رہا ہے۔ یہ اسی سلسلہ کلام کی مزید اس میں آگے اللہ تعالیٰ نے شرح و وضاحت کی جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے کہ نیکوکاروں کو اللہ تعالیٰ تنہا نہیں چھوڑتے۔ اس میں پہلا واقعہ جو آیت 1 سے 40 تک میں بیان ہوا ہے وہ دو عظیم پیغمبروں کا ہے، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ۔ اور اس میں نے آپ کو یاد ہوگا کل بھی توجہ دلائی تھی کہ ان صورتوں میں اب انڈائریکٹلی نصارہ کو بھی ایڈریس کر لیا گیا ہے، اس لیے کہ ایک سوال جو کل ہم نے پڑھا اصحاب کہف کا وہ ان کی طرف سے فیڈ کیا گیا تھا کفار کو، تو ان کے باطل عقائد کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کیا ہے، اور اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ کا جو واقعہ اصلی شکل میں ہے انہیں بیان کیا جائے۔ اس زمن میں جو پہلا واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ حضرت یحییٰ کا ہے۔ سورہ آل عمران میں یہ دونوں واقعات گزر چکے ہیں، وہاں میں نے بیان کی تھی بات کہ دونوں ہی آپس میں فرسٹ کزن تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتے ہیں کہ تیرے رب کی رحمت کا یہ ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے یحییٰ پہ کی۔ جب زکریا نے اپنے رب کو گڑ گڑا کے چپکے پکارا اور پروردگار سے التجا کی کہ پروردگار اب تو میری ہڈیاں بالکل بوڑھی ہو چکی ہیں، گھائل ہو چکی ہیں، کمزور ہو چکی ہیں، حال یہ ہے کہ بالوں اصل کے اندر جو میرے بال ہیں ان میں بڑھاپے کی سفیدی آ گئی ہے، اور میں تجھ سے پکار کر کبھی مایوس خالی ہاتھ نہیں لوٹا، اور مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کے بارے میں بڑے اندیشہ ہے کہ یہ وہ ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتے جو میں نے اٹھا رکھی ہیں، اور میری بیوی بانجھ ہے۔ اس کے بعد وہ اصل اب دعا کرتے ہیں کہ تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث دے، وہ وارث میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو، اور اسے اپنے پسندیدہ صفات سے نواز۔
تو یہ واقعہ ہم تفصیل سے سورہ آل عمران میں دیکھ چکے ہیں کہ فرشتوں نے انہیں ندا دی اور خوشخبری دی کہ ان کے یہاں یحییٰ جیسے بیٹا پیدا ہوں گے۔ انہوں نے اس ناقابل یقین بات کو یقینی بنانے کے لیے پوچھا کہ میں بوڑھا، بالکل بڑھاپے کی آخری حد پہ پہنچ گیا ہوں، میری بیوی بانجھ بوڑھی اولاد کیسے ہوگی؟ کوئی نشانی مقرر کر دیجیے۔ تو نشانی یہ مقرر کی گئی کہ 3 دن تک وہ بولنے کے قابل نہیں رہے۔ پھر ان کے ہاں اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کی، اور اس واقعے سے اللہ تعالیٰ اصل میں 2 دفعہ یہ ہوا ہے۔ آل عمران میں بھی یہی ہوا ہے، یہاں پہ بھی یہی ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی تمہید باندھ کے بتایا گیا ہے کہ تم عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کس بنیاد پہ کہتے ہو؟ معجزانہ پیدائش پہ؟ تو معجزانہ پیدائش تو اس کے ساتھ ان کے اپنے کزن جو خود پیغمبر تھے، نبی تھے، یحییٰ کی بھی تھی۔ اللہ کے لیے تو جتنی عام بات عیسیٰ کا پیدا کرنا ہے، اتنی عام بات یحییٰ کا پیدا کرنا ہے، اور جتنی خاص بات تم لوگوں کے لیے عیسیٰ کی پیدائش ہے، اتنی خاص بات یحییٰ کی پیدائش بھی ہونی چاہیے، اس لیے کہ ایک بالکل آخری عمر کو پہنچا ہوا بوڑھا، بوڑھی، بانجھ، کبھی اولاد نہیں ہوئی، ان کی اولاد ہو جانا خود ایک معجزہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا ذکر بھی ہے، نصرت کا ذکر بھی ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے ایک بندے کی کرم نوائی فرمائی، ان کے ساتھ رحمت فرمائی، اور پھر اسی طریقے سے اپنی ایک بندی کی مدد و نصرت کا بھی ذکر ہے۔ یہ ان کی والدہ ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کا بھی ذکر کرو۔ اور جب وہ بیت المقدس کے مشرقی حصے میں لوگوں سے تنہا ہو کر بیٹھ گئیں، پردہ ڈال کے اعتکاف میں عبادت میں مشغول تھیں، تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک انسانی شکل میں، ایک مکمل بھرپور مرد کی شکل میں ان کے سامنے آئے۔ یہ نوعیت کی ان کی بھی آزمائش تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں تجھ سے رب رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو ڈرنے والا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ میں انسان نہیں ہوں، میں تو تمہارے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا دوں۔ انہوں نے عرض کی کہ میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی آدمی نے ہاتھ تک نہیں لگایا، نہ میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہوگا، ایسے ہی ہوگا، اس لیے کہ تمہارے رب نے یہ کہا ہے کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے، اور میں اسے ایک نشانی بنانا چاہتا ہوں اور رحمت بنا کے دنیا کی طرف بھیجنا چاہتا ہوں، اور یہ معاملہ طے ہے۔ پھر قرآن بیان کرتا ہے کہ ان کو حمل ٹھہر گیا۔ ظاہر ہے کہ ایک نوعمر کنواری لڑکی جو بیت المقدس میں اعتکاف کر رہی ہے، وقف ہے وہاں کے لیے، ایک بہت بڑے خانوادے کی چشم و چراغ، وہ بغیر شادی کے اگر یہ صورتحال ہو جائے تو اب اندازہ کیا جا سکتا ہے کتنی سخت اور شدید آزمائش میں وہ آ گئی ہیں۔ تو وہ حاملہ ہونے کے بعد دور چلی گئی بیت الحم میں۔ وہاں پہ انہیں جب زچگی کے درد شروع ہوئے تو وہ ایک درخت کے پاس آ گئی اور کہنے لگی کہ کاش میں اس وقت کے آنے سے پہلے مر چکی ہوتی اور میرا نام و نشان مٹ جاتا۔ تو اب جب ان کی آزمائش آخری مقام پہ پہنچی تو اللہ کی نصرت نمودار ہوئی۔ فرشتے نے انہیں پکارا کہ تم غمگین نہ ہو، تمہارے رب نے تمہارے لیے سارے انتظامات کیے ہیں۔ تم کیونکہ تنہا تھی، ظاہر باتیں کسی کے پاس جا ہی نہیں سکتی تھی، کسی کو بتا ہی نہیں سکتی تھی کیا ہو رہا ہے۔ تو فرمایا کہ درخت کے نیچے سے تمہارے لیے پانی کا چشمہ جاری کر دیا گیا ہے، اس درخت پہ ہاتھ مارو تو تمہارے لیے تر و تازہ کھجوریں تمہارے پاس آئیں گی، تاکہ اس مسئلے سے تمہیں جو ہے اس سے تمہیں کچھ راحت ملے، کھاؤ پیو، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کرو۔ اور رہا انسان، تو کوئی انسان تمہیں ملے تو اس سے کہنا کہ میں نے آج روزہ رکھا ہوا ہے، چپکا، یہ بنی اسرائیل میں ایک طریقہ تھا، اور میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ وہ انہیں لے کے پھر اپنی قوم کی طرف آئیں، تو قوم نے تو ظاہر ہے کہ بڑا اس پہ سخت رد عمل دکھایا کہ یہ تم نے کیا کیا، بڑے گناہ کا کام کر دیا۔ اے ہارون کی بہن، ہارون علیہ السلام کے خاندان سے تھی، تمہارا باپ کوئی برا آدمی نہیں تھا، نہ تمہاری ماں بدکار تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس بچے سے تم بات کر لو، میں تو کچھ نہیں بول سکتی۔ انہوں نے کہا ایک گہوارے میں پڑے ہوئے نومولود بچے سے ہم کیا بات کریں، وہ کیا ہمیں جواب دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اس وقت یہ گویائی عطا کی، اور انہوں نے اسی حال میں کلام کیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے اور مجھے نبی بنایا گیا ہے، مجھے مبارک بنایا گیا ہے، میں جہاں کہیں بھی ہوں، مجھے نماز اور زکوٰۃ قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، میری زندگی تک میں اپنی والدہ کے لیے بہت ادائے حقوق کرنے والا ہوں،
اور میں جبار و شقی نہیں ہوں، مجھ پہ سلامتی ہو جب میں زندہ ہوں، جب میں پیدا ہوا، جب میں مروں گا اور جب میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ ظاہر بات ہے اس کے بعد پھر کسی بحث مباحثے کی گنجائش نہیں رہ گئی، اور سب کو معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نمونہ ہے، اور ساری زندگی حضرت عیسیٰ یا ان کی والدہ کو اس حوالے سے پھر کوئی تانا سننے کو نہیں ملا۔ تو یہ واقعہ ایک پہلو سے یہ بھی بتا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں، اس کے مخلص ہو جاتے ہیں، تو ان پہ آزمائشیں ضرور آتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا کبھی نہیں ہونے دیتا کہ ان کی کمر ٹوٹ جائے، وہ اس سے پہلے ان کی مدد کرتا ہے۔ پھر یہ وضاحت بھی کی جا رہی ہے کہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہیں، ان کے بارے میں یہی بات صحیح ہے جس میں تم سب اختلاف کرتے ہو، جھگڑے کرتے ہو، تم شک و شبے میں پڑے ہوئے ہو۔ وہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کو یا کسی کو بھی بیٹا بنائے، وہ پاک ہے۔ اس کی تو قدرت یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کو کرنے کا حکم دے دیتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے۔ اور اصل بات یہ ہے، اور جو عیسیٰ کی بھی تعلیم تھی، کہ اللہ ہی ہمارا تمہارا رب ہے، اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کی سیرت اور داستان کے کچھ واقعات بیان کر کے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اصل میں یہ خدا پرستی ہے جو سزا و جزا کی اساس ہے۔ اللہ کا محبوب کون ہے، اس کا فیصلہ قومیت سے نہیں ہوتا، اس کا فیصلہ کس کے ہاں ہم پیدا ہو گئے اس سے بھی نہیں ہوتا، اس کا فیصلہ تو انسان کے رویے سے ہے کہ انسان اپنے رب سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اور اس کی بات ماننے والا ہے یا نہیں ہے، اس سے فیصلہ ہوتا ہے۔ اور پھر ایک ایک نبی کا ذکر کر کے بیان کیا گیا ہے کہ اصل میں یہ اسی خاندان سے لوگ تھے جو خدا پرست خاندان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جو سرخیل ہیں اس خاندان کے، ان سے ذکر کا آغاز کیا گیا کہ وہ ایک سچے نبی تھے، اور انہوں نے تو اتنی بڑی قربانی دی کہ تنہا انہوں نے ایک جہاد، دعوتی جہاد شروع کیا اپنے گھر سے، اپنے باپ سے، اور ان کو جب گفتگو کی تو ایک جملہ انہوں نے کہا، یہ واقعہ جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں صرف توجہ دلانے کے لیے میں نے یہ ہائی لائٹ کیا ہے کہ اے میرے ابا، شیطان کی عبادت مت کیجیے۔ انہوں نے جملہ جو کہا تھا وہ یہ کہا تھا، شیطان کی عبادت مت کیجیے، لا تعبد الشیطان۔ شیطان کی عبادت کوئی نہیں کرتا، شیطان کی ہمیشہ اطاعت ہوتی ہے۔ تو اطاعت بھی اصل میں عبادت ہی کی ایک شکل ہے، تو انہوں نے اس پر توجہ دلائی تھی کہ شیطان رحمان کا نافرمان ہے، تو شیطان کی اطاعت کا راستہ مت اختیار کیجیے۔ ظاہر بات ہے ان کے والد نے انہیں بہت جھڑکا، ڈانٹا، اور پھر وہ کہا کہ تم میرے پاس سے نکل جاؤ۔ اور قرآن اس کی اب تفصیل نہیں کر رہا، وہ آگے آئے گی اگلی صورت میں، سورہ انبیاء میں غالباً انہیں شہر چھوڑ کے جانا پڑا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں اسحاق و یعقوب جیسے جلیل القدر بیٹے عطا کیے جو دونوں نبی تھے، اور پھر ان نے اپنے پاس سے رحمت عطا کرائی، احمد عطا کی، اور آنے والی نسلوں میں ان کا ذکر خیر ہمیشہ کے لیے جاری کر دیا۔ یہی معاملہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا جو مخلص نبی تھے، رسول تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی آزمائشوں سے گزارا، اور جب وہ ان سے سرخرو ہو گئے، یہ بھی اب تفصیل سورۃ طٰہٰ میں آ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت دی، اور اس طرح دی کہ ان سے سرگوشی کی، ان سے گفتگو کی، اور قربت کا یہ مقام عطا کیا۔ ان کے بھائی ہارون کو ان کی درخواست پہ نبوت میں شریک کر دیا۔ یہی معاملہ اسماعیل علیہ السلام کا تھا جو صادق الوعد تھے اور اپنے گھر والوں کو نمازوں کا حکم دیتے تھے، زکوٰۃ ادا کرتے تھے، اللہ کے انتہائی محبوب تھے۔ یہی معاملہ ادریس علیہ السلام کا تھا جو حضرت نوح سے پہلے کے ایک پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی بلندی اور سرفرازی عطا فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تو وہ گروہ تھے جو اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ باقی لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ لوگ اس کے بعد آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی روش اختیار کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے تو کوئی اللہ کی طرف سے بھلائی نہیں ہے، بلکہ اپنی سرکشی و گمراہی کا یہ انجام دیکھیں گے۔ رہے نیکوکار تو ان کے لیے جنت کا یقینی وعدہ ہے۔ سورت کے خاتمے پہ کچھ چیزوں کی طرف توجہ دلائی دی گئی ہے جو کفار تھے ان کو، اور ایک بات خاص طور پہ یہ آگے بہت آئے گی۔ کفار کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو آپ جزا کی باتیں کرتے ہیں تو ہمیں بھی دی گئی ہیں سب کچھ، تو دنیا میں بھی ہمیں مال و اولاد ملا ہے اور آخرت میں بھی ملے گا۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم غیب پہ تمہیں کوئی علم ہے، یا تم نے پروردگار عالم سے کوئی عہد لے رکھا ہے کہ تمہیں آخرت میں بھی میں وہی سب کچھ دوں گا؟
یہ وہ چیز ہے جو آگے بہت تفصیل سے آئے گی، تو اس کی تفصیل میں اسی وقت کر دوں گا۔ پھر یہ صورت میں آخری بڑی اہم بات کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے یہ کہا ہے کہ رحمان نے، یعنی عیسائیوں کی طرف اشارہ ہے، بیٹا بنا لیا۔ تم لوگوں نے ایک بڑی سخت بات کہی ہے، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں، زمین شق ہو جائے، پہاڑ ڈھک جائیں، گر جائیں، اس بنا پہ کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ رحمان کا بیٹا ہے۔ پروردگار کی، خدائے رحمان کی یہ شان نہیں کہ وہ بیٹے بنائے۔ آسمان اور زمین میں تو جو کچھ ہے اس کے حضور بندے بن کے آتے ہیں، اس کا بیٹا کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ طہ انبیاء، یہ دوسرا جوڑا ہے، اور پھر اس میں اس چیز کو موقع کیا جا رہا ہے کہ سزا و جزا کی اساس خدا پرستی، جو بات پیچھے تھی اب اسے بہت تفصیل سے اللہ تعالیٰ بیان کریں گے۔ سورہ طہ میں آغاز ہوتا ہے ایک تمہید سے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی تسلی ہے کہ نبی، ہم نے یہ قرآن جو نازل کیا ہے تو اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں پیچھے سورہ کہف میں گزر چکا ہے کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی، تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان گھلا لو گے، اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے اس بنا پہ کہ یہ ایمان نہیں لا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو روکا ہے، یہاں بھی تسلی دی ہے کہ آپ پہ مشقت ڈالنا مقصود نہیں ہے، یہ تو خدا کی نصیحت ہے، اور وہ آسمان و زمین کا بادشاہ ہے، سب جانتا ہے، ساری اعلیٰ صفات اسی کی ہیں، تو آپ کے ساتھ وہ خیر کا ہی معاملہ کرے گا۔ آپ تسلی رکھیں، اور آپ جتنا کر رہے ہیں بہت کر رہے ہیں، اس سے زیادہ نہ کریں۔ اس کے بعد ایک طویل قصہ ہے، ابھی پوری صورت کوئی کم و بیش پھیلا ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور ان کے واقعے میں حضور کو کچھ تسلی بھی ہے، کچھ چیزوں کی طرف توجہ بھی ہے، اور خاص طور پہ کچھ بشارتیں بھی ہیں جو اس حوالے سے دی گئی ہیں۔ میں اس کے صرف وہی اجزاء یہاں بیان کروں گا جو اگلے، کیونکہ بار بار یہ رپیٹ ہو رہا ہے اور آگے بھی ہوگا بہت تفصیل کے ساتھ، تو وہ حصے جو صرف اسی جگہ پہ منفرد ہیں۔ واقعے کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب یہ مدین سے، یہ سورہ قصص میں زیر بحث آ جائے گا کہ مدین کیسے پہنچے، یہ وہاں سے اپنی اہلیہ کے ہمراہ واپس آ رہے تھے۔ رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا، سردی تھی، تو انہوں نے آگ دیکھی، آگ کی انہیں ضرورت تھی، تو اپنی بیگم سے انہوں نے کہا کہ آپ ٹھہریں یہاں پہ، میں دیکھ کے آتا ہوں کہ شاید آگ مجھے مل جائے۔ وہاں پہنچے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا اور انہیں بتایا کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، اور میری ہی عبادت کرو اور نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، نماز کی فلسفی یہاں بیان ہو گئی ہے۔ ہمیں نماز پڑھ کے اگر خدا یاد نہیں آتا تو ہم سب کو اپنی نمازوں کے بارے میں متنبع رہنا چاہیے۔ یہ نماز کا بنیادی مقصد ہے، نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ یاد آنے چاہیے۔ اگر نماز میں بھی اللہ تعالیٰ یاد نہیں آ رہا ہے، اچھا نماز ہم ایسے پڑھ رہے ہیں کہ جیسے ہم مسجد سے نکلے یا نماز سے نکلے تو ساری دنیا کی وہی برائیاں، بد عہدی، وعدہ خلافی، جھوٹ، ظلم، ناانصافی، اس کا مطلب ہے کہ ہماری نماز نے ہمیں اللہ کو یاد نہیں دلایا، تو پھر ہم نے نماز کا گویا کہ جو مقصد تھا اسے فوت کر دیا۔ جیسے روزے کا مقصد کیا بیان ہوا ہے، تقوی پیدا ہو جائے۔ روزہ رکھے ہوئے ہیں، اس کے بعد کسی نے ہمارے ساتھ کوئی سخت کلامی کی، ہم نے اس کو اس سے زیادہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا، تو ہم نے تو پھر گویا کہ روزے کی اسپرٹ کو نہیں سمجھا۔ وہ حدیث میں اس کو واضح کیا گیا نا کہ پھر بہت سے روزے داروں کو سوائے بھوک پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو عبادات کی اسپرٹ کو سمجھنا چاہیے، انہیں کیوں فرض کیا گیا ہے۔ اگر اسپرٹ حاصل ہے تو آپ کو بڑی نعمت حاصل ہوگی، بہت بڑی بات ہے، اور محنت اس پہ کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ آدمی کثرت تعداد پہ توجہ دے کہ بھئی میں دن میں 20 نفل ایکسٹرا پڑھ لوں، ضرور پڑھیں، اللہ توفیق دے، لیکن نماز کی مطلوبہ نتائج آنے چاہیے ساری عبادات کے۔ یہی معاملہ روزے کا، حج کا، عمرے کا، زکوٰۃ کا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ قیامت آ رہی ہے، آنے والی ہے، میں نے اس کو چھپا رکھا ہے اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو ان کے عمل کا، ان کی صحیح جہد کا بدلہ دوں، اچانک ہی آئے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں 2 عظیم نشانیاں دیں اور کہا کہ فرعون کے پاس جاؤ۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ پروردگار آپ میرا شرح صدر کھول دیجئے، میرا کام مجھ پہ آسان کر دیجئے، میری زبان کی گرہ کو کھول دیجئے
تاکہ لوگ میری بات سمجھیں. میرے بھائی ہارون کو میرے خاندان میں ہے میرا وزیر بنائیے، اس سے میری کمر کو مضبوط کیجیے، میرے کام میں اسے شریک کیجیے، تاکہ ہم آپ کی خوب تسبیح کریں، آپ کا خوب ذکر کریں. آپ ہمیں دیکھ ہی رہے ہیں. تو پروردگار کہتے ہیں کہ جو تم نے مانگا موسیٰ وہ تمہیں دے دیا. یہ وہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی شفقت ہے، کرم نوازی ہے. جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ غیر معمولی کرم کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پہلے بھی ہم تم پہ بہت احسان کر چکے ہیں. کئی چیزیں اشارتاً ہم نے یہاں ذکر کی ہیں، ان کی تفصیل تو آگے سورہ قصص میں ہو جائے گی. ایک بات مختصر میں بیان کر دوں کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت جو بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہو رہا تھا لڑکا، اسے قتل کرایا جا رہا تھا. تو ان کی والدہ نے اس اندیشے سے کہ میرے بچے کا کیا ہوگا پریشان تھی کافی. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ترکیب قرآن یہ کہتا ہے الہام کی، ایک پورا منصوبہ الہام کیا کہ تم اپنے بچے کے لیے ایک صندوق بناؤ، اسے رکھ کے صندوق میں دریا میں چھوڑ دو. اور پھر خدا کا کرنا یہ ہوا کہ وہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے سامنے پہنچا. وہاں حضرت آسیہ نے انہیں اٹھا لیا اور پھر انہیں اپنا بیٹا بنا لیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ اب دیکھیے کیا کرم احسان کا معاملہ کیا. ماں تھی نا تو بہن کو ساتھ بھیج دیا کہ چاہو دیکھتی جاؤ کہاں جاتا ہے یہ. جب بہن نے دیکھ لیا بادشاہ کے محل میں پہنچا تو اللہ نے یہ معجزہ کیا کہ حضرت موسیٰ نے کسی بھی عورت کا وہاں پہ دودھ پینے سے انکار کر دیا. چھوٹے تھے یعنی وہ روئے جا رہے تھے. تو اس بچی نے جو ان کی بہن تھی جا کے یہ کہا ان خاتون نے کہ بھئی میں آپ کو ایک ایسے گھر والوں کے بارے میں بتاتی ہوں جو اس بچے کی ذمہ داری لے لے گا اور یہ جو رضاعت کا معاملہ ہے سالو ہو سکتا ہے. ان کی والدہ آئیں، انہوں نے دودھ پلایا. حضرت موسیٰ نے صرف ان کا دودھ پیا. تو ان کو پھر رضاعت کے لیے ان کی ماں کے پاس لوٹا دیا گیا. یعنی اپنی اولاد کی جان بھی بچی، دودھ پلانے کے پیسے بھی ملے، اور جو اتنی بڑی آزمائش تھی اللہ نے انہیں اس سے سرخرو کر دیا. تو یہ بھی ایک غیر معمولی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اس کی کچھ تفصیل ہے جو جہاں کی گئی ہے، کچھ آگے سورہ قصص میں اور بھی کئی چیزیں ذکر ہوئی ہیں، انشاءاللہ وہیں دیکھ لیں گے ہم. حضرت موسیٰ نے پھر فرعون کے پاس جا کے اسے بلایا دین حق کی طرف. اسے کہا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو، معجزات اپنے دکھائے. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ سارے معجزات کو اس نے رد کر دیا اور یہ کہا کہ یہ کچھ نہیں ہے، بس جادو ہے. ایسا جادو ہم بھی کر سکتے ہیں. اور تم یہ کرو کہ ایک مقابلے کا دن مقرر کر لو ایک کھلے میدان میں، اور جو ہمارا جشن کا میلے کا دن ہوگا سارے ہماری قوم بھی ہوگی تمہاری قوم بھی ہوگی، آ جاؤ مقابلہ کرتے ہیں. تو فرعون نے اپنے سارے ملک کے بڑے بڑے جادوگروں کو بلوا لیا اور حضرت موسیٰ ہارون بھی آ گئے اس روز. دونوں جو قومیں تھیں قبطی بھی اور بنی اسرائیل ان کے لوگ بھی موجود تھے. اور اس کے بعد مقابلہ شروع ہوا. تو حضرت موسیٰ نے پہلے انہیں کچھ تنبیہ کی جادوگروں کہ تم کیا کر رہے ہو، تمہیں توجہ کرنی چاہیے، میں اللہ کا نبی ہوں، رسول ہوں. انہوں نے بہرحال نئی بات مانی. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے جو تم نے کرنا ہے آپ کرو. تو انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں زمین پہ ڈالی. یہی حضرت موسیٰ کا بڑا معجزہ تھا جو دیا گیا تھا کہ جب وہ ان کا عصا زمین پہ ڈالا جاتا تھا تو ایک بہت بڑا اژدہا بن جاتا تھا جو انتہائی تیز رفتار تھا. تو پہلے ان لوگوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں زمین پہ ڈالی. جب زمین پہ ڈالی تو وہ سب کے سب ایک ساتھ سانپ بن گئیں اور لوگوں کو محسوس ہوا کہ وہ حرکت کر کے تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ اتنا مؤثر واقعہ تھا کہ حضرت موسیٰ پہ بھی اس کا ایک اثر ہوا اور دل میں اس سے وہ کچھ اندیشہ ناک ہوئی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس وقت پھر ہم نے وحی کی کہ موسیٰ تم نہ ڈرو، تم ہی غالب رہو گے. تمہارے دانے ہاتھ میں جو عصا ہے اسے ذرا پھینکو اور تم دیکھو گے کہ یہ عصا جو ہے ان سب کو نگل جائے گا. انہوں نے اپنا عصا پھینکا، عصا زمین پہ گرا اور اژدہا بنا، اور جہاں وہ گزرا تو وہ سارے سانپ ختم اور لاٹھیاں اور رسیاں رہ گئیں. تو یہ ذلت آمیز شکست ہوئی. اس پہ سارے جادوگر جو ایک لمحے پہلے تک جادوگر تھے سب زمین پہ سجدے میں گر گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لے آئے ہیں. فرعون جو ہے اس پہ وہ غضبناک ہو گیا. یہ تو اس کی پوری اسکیم اس کے گلے پڑ گئی، بجائے اس کے کہ وہ صحیح ثابت ہوتا اس کی بات خراب ہوئی. اس نے کہا کہ تم میرے کہنے سے پہلے ہی ایمان لے آئے.
محسوس ہی ہوتا ہے اس واقعے سے کہ شرط یہ لگی تھی یا بات یہ طے ہوئی تھی کہ جو غالب رہے گا وہ اس کی بات صحیح مانی جائے گی۔ تو اس نے کہا کہ تم میرے کہنے سے پہلے ہی ایمان لے آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری یہ سازش تھی اور اصل میں موسیٰ ہی تمہارا لیڈر ہے۔ موسیٰ نے تم کو جادو سکھایا ہے، تم سب ملے ہوئے ہو، اور اب تو دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹوں گا۔ پرانے زمانے میں طریقہ ہوتا تھا کہ ایک طرف سے ہاتھ کاٹتے تھے، دوسری طرف سے ٹانگ کاٹتے تھے۔ جو بڑے بادشاہ ہوتے تھے اس کے بعد سولی پہ یعنی کھجور کے تنے پہ کیلے ٹھوک کے لٹکا دیا جاتا تھا، تو انسان اسی حالت میں سسک کے مر جاتا تھا۔ لیکن وہ جادوگر جو مومن تھے انہوں نے کہا کہ ہم ترجیح نہیں دے سکتے تجھے، تیرے فیصلوں کو، تیری طاقت کو، ان روشن نشانیوں پہ جو اب ہمارے پاس آ گئی ہیں، اور اپنے پروردگار کو جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تو نے جو کرنا ہے اب تو کر لے۔ کیا کر لے گا تو زیادہ سے زیادہ؟ ہماری زندگی ختم کر دے گا؟ کر لو۔ ہم تو اس رب پہ ایمان لے آئے ہیں جو ہمارا مالک ہے، اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور جس جادو پہ تو نے ہمیں مجبور کیا ہے وہ اسے بھی معاف کر دے گا۔ ہم کیوں تجھ کے اوپر اسے ترجیح دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا رب بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اس کا بدلہ بھی بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اور پھر یہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور یہ ہم میں سے ہر شخص کو اپنی گرہ سے باندھ لینے چاہیے کہ جو شخص بھی اپنے رب کے پاس اس طرح حاضر ہوا کہ اس نے جرم کیے ہوں گے، اس کا بدلہ جہنم ہے، نہ وہ جیے گا نہ وہ مرے گا۔ اور جو عمل صالح لے کے آیا، ایمان لے کے آیا، اس کا بدلہ بلند جنتیں ہیں، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ ان جنتوں کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور یہ اس شخص کا بدلہ ہے جس نے پاکیزگی اختیار کی ہے۔ اور گویا یہاں پہ یہ اشارہ بھی دے دیا گیا ہے کہ بعض اوقات آزمائش میں ایسے لمحے بھی آتے ہیں کہ جب جان دینی پڑ جاتی ہے، تو اگر کسی حکمت و مصلحت کے تحت یہ مقام آ بھی جائے تو پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سب سے بڑھ کر سرفراز کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔